خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا جو انداز حضور کی امت کے لیے تعلیم فرمایا، اس کے اندر پہلے اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا اور لوگوں سے اس کا اعلان کروایا، اور پھر اپنی صفت رحمان اور رحیم سے لوگوں کو آشنا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ تمام خوبیاں اس اللہ کو جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور جو مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک بھی دین کا ترجمہ کیا گیا ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت جل جلالہ یقیناً سزا دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن ہمیں ان الفاظ کی نسبت خلاق عالم کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوء ادب ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ برا ادب ہے کہ ہم ان چیزوں کی نسبت اللہ رب ذوالجلال کی طرف کریں جن چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یقیناً اللہ رب العزت نے سور کو پیدا فرمایا ہے، خنزیر کو، سانپ کو، بچھو کو، بلی کو، کتے کو، یقیناً اللہ نے ہی انہیں بنایا۔ لیکن اگر میں یہی کہتا جاؤں کہ اللہ وہ ہے جس نے سور بنایا، اللہ وہ ہے جس نے بلی بنائی، اللہ وہ ہے جس نے کتا بنایا، اللہ وہ ہے جس نے سانپ بنایا، یہ سوء ادب ہے کہ میں ان چیزوں کی نسبت اللہ رب العزت کو خالق مان رہا ہوں جو شرف و کمال والی نہیں ہے۔ تخلیق تو اللہ کی ہے لیکن شرف و کمال والی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں قیامت کے دن کا مالک، بات سچی ہے، لیکن ہمارے ہاں لفظ قیامت کو مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں لفظ قیامت کو اچھا لفظ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاں کسی کو کوئی غم پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں اپنی پنجابی لغت میں کہ یار قیامت ہی ٹوٹ گئی ساڈے تے، اس پر تو قیامت ہی آ گئی۔ مطلب ہمارے ہاں لفظ قیامت جو ہے وہ ایسے منفرد معنی میں لیا جاتا ہے جسے مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ حساب و کتاب کے دن کا مالک، اگر ہم یہ کریں، بات سچی ہے کہ اللہ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، لیکن حساب میں اور کتاب میں دونوں چیزیں آئیں گی۔ جب حساب کتاب کیا جاتا ہے پھر عذاب بھی دیا جاتا ہے، پھر چھوڑا بھی جاتا ہے۔ پھر حساب میں اگر کسی کے حساب میں ذرا برابر کوئی گڑبڑ ہوئی اس کو گردن سے پکڑ لیا جاتا ہے، اگر حساب کتاب ٹھیک ہوا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا قیامت کے دن کا مالک وہ کوئی کافر بن گئے، نہیں، بس ایک ہر بندے کی اپنی الگ سوچ ہے کہ وہ اچھے الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ادب برقرار رہے۔ تو چونکہ میں سنی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے سامنے جو ترجمہ قرآن ہے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہے، کنز الایمان۔ اس میں انہوں نے مالک یوم الدین اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ جزا کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، جب اللہ جزا دے گا۔ اب جزا کا لفظ ہمارے ہاں جزا کا لفظ جو ہے بڑا اچھا تصور کیا جاتا ہے، سزا کے مقابلے میں جزا کا لفظ آتا ہے، حالانکہ یقیناً اللہ سزا دینے والا ہے، اس سے ہم بغاوت نہیں کر سکتے کہ اللہ سزا نہیں دیتا، لیکن اللہ رب العزت کو سزا کا مالک کہنا یہ سوء ادب ہے، ادب کے منافی ہے۔ یہ پڑھی لکھی زبان ہم اس کو نہیں کہیں گے، یا ہم کہیں گے کہ یہ ادب کے منافی لفظ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا، اسے مطلب یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کافر ہو گیا اس نے
یہ لفظ لگا دیا ہے اللہ کے لیے، نہیں نہیں، بات سچی ہے لیکن بات ادب کے خلاف ہے۔ جس طرح والد کو باپ کہہ کے بلانا یا پنجابی میں پیو کہہ کے بلانا، بات تو سچی ہے لیکن سوء ادب ہے، ادب والا جملہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے یہاں پہ لکھا جزا کے دن کا مالک، اور اللہ رب العزت آپ سمجھتے ہیں اللہ تو سارے دنوں کا مالک ہے۔ ہفتے کے دن کا مالک اللہ، اتوار کے دن کا مالک اللہ، پیر کا مالک اللہ، منگل کا مالک اللہ، بدھ کا، جمعرات کا، جمعے کا، سب کا مالک اللہ ہے۔ لیکن یہاں پہ بالخصوص کہا گیا کہ مالک یوم الدین، چونکہ اس یوم، اس دن کی وقت بڑی ہے، وہ دن بڑی ایک جس جگہ پہ اپنی پرسنالٹی رکھتا ہے وہاں پہ وہ بڑی اہمیت بھی رکھتا ہے، اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی اور امپورٹنس کے اعتبار سے بھی، اہمیت کے اعتبار سے بھی وہ دن بڑا، جس کو ہم یاد کرتے ہیں قیامت کے دن کا، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، روز محشر سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنا تو چاہیے، پر اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے، نہ اتنا ڈرانا چاہیے کہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہی رہیں کہ اللہ پتہ نہیں کون سی نعوذ باللہ بلا کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا اللہ تو کریم ہے اور تیرا رسول بھی کریم ہے، سب شکر کے ہستیں درمیانے دو کریم، یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں دو کریموں کے درمیان میں ہوں۔ تو یہ بس اللہ کو زیادہ یاد جو ہے وہ ہمیں رحمان اور رحیم سے ہی کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، اللہ سزا دینے والا بھی ہے، اللہ گرفت کرنے والا بھی ہے، لیکن جب ہم کسی عام دنیا دار شخص ہے اس کو ہم بات سمجھنے کے لیے مثال دے دیتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں آپ کو یہ ایسا نظریہ رکھیں کہ بڑا سخت بندہ ہے، بڑا بد اخلاق بندہ ہے، بڑا سخت بندہ ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ کر لیتا ہے۔ اچھا مجھے جب یہ پتہ چلے گا سارے بندے میرے بارے میں یہی کہتے ہیں تو پھر میں نے بندوں سے برتاؤ ایسے کرنا، اچھا پھر ٹھیک ہے، اگر مجھے ایسا سمجھ لو تو پھر ایسے ہی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اللہ یقیناً قہار ہے، جبار ہے، اللہ یقیناً قہر فرمانے والا ہے، سختی فرمانے والا ہے، لیکن جب تم اس کو یاد کرو تو تم اس کی صفت رحمان اور رحیم کے ساتھ اس کو یاد کرو۔ مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے، مالک وہ سارے دنوں کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے محبوب کریم آپ فرما دیجئے اللہ تمام ملکوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، اور جو اللہ نے جہان بنائے ہیں ان میں ایک جہان کا نام ہے محشر۔ محشر بھی ایک جہان ہے، روز قیامت بھی ایک جہان ہے۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر تم رہتے ہو یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات رہنی ہے۔ فرمایا جس دن تم سارے تھر تھر کانپ رہے ہوگے، جس دن تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن کا مالک اللہ ہے، اس دن کا مالک اللہ ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج اللہ کا بن جا، قیامت کے دن پھر تجھے سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہے، اور اللہ کا بننے کا آسان سا نسخہ ہے، اس کے محبوب کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، بس در رسول تک پہنچنا مشکل ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں گے اللہ یہودیوں کا بھی مالک ہے، عیسائیوں کا بھی مالک ہے، ہندوؤں کا بھی مالک ہے، سکھوں کا بھی مالک ہے۔ سکھ بھی اللہ کے منکر نہیں ہیں، مانتے ہیں، الگ بات ہے کہ وہ کسی اور روپ میں مانتے ہیں۔ ہندو بھی مانتے ہیں لیکن کسی اور روپ میں مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کے منکر نہیں ہیں، یقیناً وہ مانتے ہیں پر کسی اور روپ میں مانتے ہیں۔ نصارہ بھی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں لیکن کسی اور روپ میں مانتے ہیں۔ اللہ تو سب کا ہے، اللہ کے تو یہ منکر نہیں ہیں، یہ لوگ منکر ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کو ماننے سے بات تبھی بنے گی
جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے اللہ کو مانا جائے۔ قرآن کریم میں جو سب سے بڑی اللہ کی توحید پر سورت نازل ہوئی وہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کا آغاز لفظ قل سے ہے۔ قل، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ قل کے بعد ہوا ضمیر ہے، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ اللہ کو تلاش کر رہے تھے، لوگ اللہ کے منتظر تھے۔ کوئی کسی چیز میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی کسی چیز میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، یا کسی نے مورتی کو اللہ سمجھ لیا تھا، کسی نے پانی کو اللہ سمجھ لیا تھا، الہ سمجھ لیا تھا، کسی نے آگ کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو۔ فرمایا حبیب قل آپ فرما دو جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ اللہ ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ وہ جیسے تم نے یہ لات منات حبل عزا یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ کتنے ہی معبود بنا کے ان کی عبادت کر رہے ہو، نہیں۔ قل اے محبوب تم ان کو خبر دے دو هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ یہ جتنے تم نے بنائے ہیں ایسے نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کی خبر اپنے حبیب کے ذریعے کیوں دی؟ اپنے محبوب کے ذریعے اپنی وحدانیت کی خبر کیوں دی؟ اس لیے کہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے جو مجھے ایک مانے پر مصطفیٰ کے کہنے سے مانے مومن وہ ہوگا، جو ان کے کہنے سے مجھے مانے گا۔ تو مالک یوم الدین بڑا ڈراؤنا دن ہے، وہاں تو بڑے بڑے جو ہیں جناب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں تو اللہ کی رحمت کا سہارا ہے۔ اس دن ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ سوال پوچھا حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ ان کے پاس جو ان کا کپڑا تھا نا جس کو ہم صافہ کہہ دیتے، انہوں نے اپنے کندھے پہ رکھا، چل دی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سنو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو بات ہی بن گئی، بہت ہی بن گئی، رحمان کی بات۔ جب کریم غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے، جب کریم غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے، کرم کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کی بات سن کے مسکرا دیے، تو بات تو بن جائے گی، ہم تو اس کریم کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ماننا ہے اس کو، سزا کے دن کا مالک نہیں ماننا۔ سزا کے بالمقابل لفظ آیا ہے جزا کا، یہاں دین کا معنی یوم الدین جزا کے دن کا مالک اس لیے معنی کیا گیا کہ میں آپ سارے ہم وہ کام کریں کہ ہم اللہ سے منتظر رہیں کہ مالک ہم نے تو بروز قیامت تجھ سے اپنے نیک اعمال کی جزا لینی ہے، ہم سزا لینے والوں میں نہ رہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا دانستہ طور پہ، نادانستہ ہو جائیں تو وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ دانستہ طور پہ کون سے گناہ ہیں جن پہ اللہ کریم جل جلالہ بہت زیادہ خفا ہوتا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی کے بعد اپنی اولاد کو مارنا، یہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ پھر چھوٹے گناہ ہیں، حقوق العباد میں ہم کسی کا حق کھا جائیں، کسی بھائی کو بہن کو تنگ کریں، یہ پھر ان 3 بڑے گناہوں سے جو چھوٹے گناہ ہیں رشتہ داروں کا حق کھانا، یہ بھی کبائر میں سے ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک، پھر والدین کی نافرمانی، پھر اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے خوف کی وجہ سے مار دینا، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال ہے کوئی؟ تو
نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قیامت کے دن اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ ملوں گا، اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کر دیا، یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملیں تو فرمایا میزان عمل پہ، پھر میں میزان عمل پہ تمہیں ملوں گا، میری امت کے اعمال وہاں وزن کیے جا رہے ہوں گے تو میں وہاں رکھوالی کے لیے کھڑا رہوں گا، اگر کسی کے اعمال میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ سے اس کے لیے رحمت طلب کروں گا۔ اچھا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں بھی نہ ملیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر میں پل صراط پر ملوں گا، میں رب سلم امت کے گزرنے کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا شیخ سعدی نے کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، اور اس بات پر 100 مرتبہ شکر ہے کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں۔ ہاں جی، تو امام محمد رضا نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا، فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ڈر تو ہے، اللہ کے سامنے جانے کا ڈر تو ہے، ہم تو کسی بات کی مولی نہیں ہیں، ہمارا شمار تو کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ جب صحابہ پہ قیامت کا خوف طاری ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں قرآن کریم نے صدیق کا لقب قرآن پاک میں جن کے بارے میں آیا، وہ کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ اللہ کے سامنے کیسے حساب ہوتا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا، حساب نہ لیا جاتا مجھ سے۔ یہ حساب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ایک ملازم رکھ لیں اور پھر اس کو کوئی جو ہے وہ ایک کھاتا دے دیں، کوئی ایک شعبہ دے دیں اور شام کو اس سے حساب لیں اور پھر اس سے اس کی کیفیت پوچھیں۔ بعض دفعہ ملازم حساب دے رہا ہو، اس کے چہرے سے اس کی کیفیت عیاں ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کے ہاتھوں سے اس کی کیفیت عیاں ہوتی ہے کہ وہ حساب دے رہا ہوتا ہے، ہاتھوں پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ یہ عام ملازم جو چند سکوں کا حساب دے تو کبھی چہرے پہ پسینہ، کبھی ہاتھ لرزاں ہیں۔ ہم نے تو پوری زندگی کا حساب مالک کے سامنے دینا ہے، پوری زندگی کا حساب۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ کس سے؟ برے اعمال سے، برے اعمال سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ مالک ہے اس دن کا جس دن تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور پھر وہاں ہونا کیا ہے؟ وہاں جناب باپ بیٹے سے نیکی مانگے گا، بیٹا بھاگ جائے گا، بیٹی سے نیکی مانگے گا، بیٹی بھاگ جائے گی، بیوی سے نیکی مانگے گا، بیوی بھاگ جائے گی، کوئی وہاں نیکی نہیں دے گا، نہ بھائی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ بیوی، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، کوئی وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ جن کے لیے آج ہم نہ حلال میں تمیز کرتے ہیں نہ حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ مجھے فکر ہے میرے بچوں کا گھر بن جائے، حرام کے پیسے آتے ہیں تو لگا لوں، بچوں کا کاروبار بن جائے، حرام کے پیسے آتے ہیں تو لگا لوں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں حرام کھا رہا ہوں، نہ ہونے دیں خبر، میں لاکھ چھپا لوں اپنے اثاثے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ کرپشن اور بدعنوانی سے میں دنیا کے اندر لوگوں سے بچ سکتا ہوں، لیکن مالک یوم الدین سے کیسے بچوں گا؟ اللہ کے سامنے تو سارے کھاتے کھلے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز بہت آسان ہے کہ قبر میں ہی انسان کو اس کی سزا دے دیتا۔ دو فرشتے لکھ رہے ہیں نا، نیکیوں والا نیکیاں لکھ رہا ہے اور برائیوں والا فرشتہ جس کو اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ برائیاں لکھنی ہیں، وہ فرشتہ برائیاں لکھ رہا ہے۔ دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں۔ حساب تو ہو گیا، حساب بھی ہو گیا اور کتاب میں لکھا بھی گیا۔ حساب بھی ہو گیا، کتاب میں لکھا بھی۔ کتاب کہتے ہیں اس کو جس کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوں۔
یہ فرشتے حساب بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ کتابت بھی کر رہے ہیں۔ حساب کتاب تو ہو گیا، اب بات ہے اس حساب کے برابر، اس کتاب کے برابر یا اجر دینے کی یا سزا دینے کی۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ رب ذوالجلال، بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ قبر کے اندر ہی اس کو جزا دے دے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قبر یا تو مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر فاسق اور فاجر کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ کریم وہیں پہ اس کا حساب برابر کر دیتا۔ میدان قیامت اللہ کریم جل جلالہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن وہاں اللہ رب العزت جل جلالہ دکھانا چاہتا ہے ساری دنیا کو، اور اس کے اندر اتنا بڑا ڈر ہے، اتنا بڑا ڈر ہے، اگر وہ ڈر پتھروں پہ طاری کر دیا جائے، جو اس جملے میں ڈر ہے، اگر وہ پتھروں پہ جاری کر دیا جائے، خدا کی قسم پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے سب کے سامنے، سب کے سامنے۔ آج میں ڈرتا ہوں کہ میرا گناہ یار میرے نمازیوں کو پتہ نہ چل جائے، میرے ہمسائے کو پتہ نہ چل جائے۔ ڈریں اس دن سے، سوچیں ذرا کہ ہم ڈرتے ہیں یار میں نے بے ایمانی کی ہے، یار یہ اس کو پتہ نہ چلے، اس کو پتہ نہ چلے، ہمسائے کو پتہ نہ چلے، محلے دار کو پتہ نہ چلے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ لے، یہاں تو چھپا لے گا، یہاں چھپ بھی جائے گا، یہاں بدعنوانی کر کے، بے انصافی کر کے، کرپشن کر کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے یہاں تو زندگی گزار لے گا، لیکن قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ جب سب کے سامنے تیرا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ امام احمد رضا جیسا متقی اور پرہیزگار بندہ وہ بھی یہاں پہ تڑپا اور اللہ سے یوں گویا ہوئے کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ پھر وہاں پہ یہی عرض کرنے کا ہم کہ یا اللہ ہم کس حساب میں ہیں؟ مولا نمرود ہے، شداد ہے، قارون ہے، حامان ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یا اللہ بڑے بڑے کر و فر والے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، جو تیرے ساتھ ٹکر لیتے رہے، تیرے حبیب علیہ السلام سے ٹکر لیتے رہے، تیرے نبیوں سے ٹکر لیتے رہے، یا اللہ ہم سے حساب نہ لے، یا اللہ ہم بھی تیرے حساب میں ہیں، یا اللہ کرم کر دے، بس ہم لئیم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم تیرے ناقدرے ہیں، ہم نے تیری قدر نہیں کی، پر یا اللہ آج کے دن ہمیں شرمانا، لیکن رب ذوالجلال سب کے سامنے۔ اور حدیث پاک ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ ایک نیکی چاہیے، میری بخشش ہو جائے گی، بیٹا کہے گا مجھے بھی ایک نیکی چاہیے۔ آج ماں باپ کے ارمان دیکھ لیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا ارمان رکھتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بندہ اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو، بچہ برگر مانگتا ہے برگر دیتا ہے، شورما دیتا ہے، پیزا دیتا ہے، وہ کہ کھلونے مانگتا ہے کھلونے لا کر دیتا ہے، مطلب ہر اس کی خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن وہی باپ اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹا ایک نیکی چاہیے، مالک یوم الدین کے سامنے ایک نیکی چاہیے، خسارہ برابر ہو جائے گا۔ بیٹا کہے گا نہیں مجھے بھی ایک نیکی چاہیے، بیٹی سے مانگے گا وہ بھی کہے گی مجھے تو ایک نیکی چاہیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ وہاں نہیں اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ، سارے بیوی چھوڑ جائے گی، بھائی چھوڑ جائے گا، بہن چھوڑ جائے گی، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، سب نے چھوڑ جانا ہے وہاں پہ۔ جب سارے فرار ہوں گے اللہ پوچھے گا این المفر، کدھر فرار ہو رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ ساری خلقت وہاں کہے گی کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے، ان الملک الا للہ، تیرے سوا مالک ہی کوئی نہیں، تیرے سوا مالک ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ بات آج مان لیں تو پھر گزارا نہیں، آج ماننی پڑے گی یہ بات، اللہ کے سوا مالک نہیں۔ آج مجھے کوئی عہدہ مل جائے، چار پیسے آ جائیں، میرے اندر فرعونیت، اپنے ملازموں سے ناروا سلوک، اپنے ہمسایوں سے ناروا سلوک، اپنے محلے میں رہنے والے غریبوں سے ناروا سلوک،
اللہ فرماتا ہے محبوب کریم آپ اعلان کریں، قل آپ فرمائیں ان الملک کلہ للہ، انہیں کہہ دے کہ ملک سارے کا سارا اللہ کا ہی ہے، مالک حقیقی بس ایک ہے، اس کے سوا مالک کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں۔ کہ جس سورہ آل عمران کی جس آیت میں بادشاہ دینے کا تذکرہ ہے وہاں دیکھیے قل اللہم مالک الملک، محبوب کریم آپ فرمائیے کہ تمام بادشاہوں کا بڑا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، تمام مالکوں کا مالک اللہ ہے، تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ اللہ ہے۔ فرمایا وہ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے، بادشاہی عطا کرتا ہے۔ وہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ میں بھی مالک ہوں اپنے 2 مرلے جگہ کا، آپ بھی مالک ہیں اپنے 10 مرلے جگہ کے، 10 مربع کے، لیکن یہ مالکیت عارضی ہے، عارضی مالکیت ہے۔ اس پہ کون سی اکڑ؟ اس عارضی مالکیت پہ کون سا تکبر؟ آدم کی اولاد کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ چلیں گے۔ رب فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ زمین پہ سر نیچا کر کے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، جھک کے چلتے ہیں۔ آج ہم بڑے بڑے دعوے، میں کہتا ہوں میں یہ کر دوں گا، تو مجھے جانتا ہی نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں ابھی تک۔ مطلب ہم وہ بول جاتے ہیں جو نہیں بولنے چاہیے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ شاید فرشتہ یہ لکھ رہا ہے، فرشتہ یہ سارے بول لکھ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن ہوگا کیا؟ قفل لگ جائے گا زبان، پھر زبان ہی بولے گی، پھر ہاتھ بولیں گے، پھر آنکھیں بولیں گی، پھر پاؤں بولیں گے، جسم کا ہر وہ عضو جس نے کام کیے ہیں پھر وہ بولیں گے۔ کیا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ مالک یوم الدین، اس کے اندر بڑا ڈر ہے، اس آیت کے اندر بہت بڑا ایک خوف ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کر لو، اور اس دن کا مالک اللہ ہے، اس سے لو لگا لو، اللہ سے محبت استوار کر لو۔ اگر آج اللہ سے محبت کا رشتہ استوار ہو گیا، اگر آج تم اللہ کو منانے میں کامیاب ہو گئے، تو قیامت کے دن پھر تمہیں زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، پھر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ آ جائے گی۔ جب وہ کہیں گے نا وہ محمد کھڑے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، پھر تمہیں قیامت کے دن یہ بات سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ورنہ قیامت کی اسی ہولناک گھڑیوں میں جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے کہ وہ محمد کھڑے ہیں، سارے حضور کے پاس جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھیں گے وہی جو مومن ہوں گے، حضور کو دیکھیں گے بس وہی جو مومن ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہی جو مومن ہوں گے، سفارش کے لیے کہیں گے وہی جو مومن ہوں گے، باقیوں کے لیے حساب و کتاب کا عمل تو ان کے صدقے میں شروع ہوگا۔ ورنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آنکھ نہیں دیکھے گی، جس طرح ابو جہل نے حضور کو نہیں دیکھا، ابو لہب نے حضور کو نہیں دیکھا، عتبہ نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، شیبہ نے بھی حضور کو نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے وہ تو آنکھوں والے تھے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ان کو بدترین جانور کہا۔ فرمایا یہ بدترین جانور اس لیے ہے کہ نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں۔ وہ دیکھنے والے تھے ہی نہیں، وہ دیکھنے والے تھے ہی نہیں۔ اللہ کریم نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو چک لی تھی، بظاہر ان کی آنکھیں موجود تھیں، بظاہر آنکھوں کا نور نظر آ رہا تھا، وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے تو وہ پہچان نہیں سکے اور محمد کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھتے رہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں آپ کو آج ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیں، اپنے بچوں کو بتا دیں۔ اگر کوئی دوست آپ کا پڑھنے لکھنے والا ہے، کوئی علم رکھتا ہے، اس کو بتا دیں انبیاء کرام کو بشر کس نے کہا ہے۔ نمبر 1 اللہ کریم نے انبیاء کرام کو بشر کہا ہے قرآن پاک میں۔ نمبر 2 انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کفار و مشرکین نے کہا ہے، کسی مومن نے انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا، یہ پکی بات ہے۔ یہ سورہ یاسین، سورۃ یاسین آپ سارے پڑھتے ہیں، پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ۔ قالوا انما انا بشر مثلکم، ان کافروں نے کہا
یہ بشر ہے ہمارے جیسا. قالو وہ بولے, وہ کافر بولے, انما انا بشر مثلکم, اس میں کون سی خصوصیت ہے, یہ تو ہم جیسے ہی بشر ہے. یا اللہ نے نبیوں کو بشر کہا, اللہ نے اس لیے بشر کہا کہ لوگوں کو مغالطہ نہ رہے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زمین پہ جس کو نبی بنایا جائے گا وہ بشر ہی ہوگا, وہ فرشتہ یا جن نہیں ہوگا. اللہ نے اس لیے بشر کہا, اور کفار و مشرکین نے نبیوں کو بشر اس لیے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جیسی باڈی ہماری ہے ویسی باڈی ہماری ہے, ان کی ہے, وہ فرق سمجھتے ہی نہیں تھے. تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے قالوا انما انا بشر مثلکم, وہ کافر کہتے تھے کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچ کے بولنا ہے. حضور کی پہچان وہاں اسی کو نصیب ہوگی جو اپنے جیسا نہیں سمجھے گا. اللہ نے نبی کو بشر کہا, کفار و مشرکین نے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا. اب نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں صحابہ نے ایک دن یہ سوچا, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, وصال صوم کے روزے اس کو کہتے ہیں, صوم وصال, جڑے ہوئے روزے. نبی علیہ السلام روزہ, آپ نے سحری کی, روزہ افطار کیا, پھر اسی افطاری کے ساتھ ہی سحری بھی ہو گئی. ایسے آپ نے لگاتار روزے رکھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور لگاتار روزے رکھ رہے ہیں, صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. 2-3 دن گزرے, صحابہ کے رنگ جو ہیں وہ زرد ہو گئے. اب جب صحابہ کی رنگت تبدیل ہوئی, نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا, فرمایا تمہیں کیا ہوا, تمہاری رنگت تبدیل ہو گئی. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو دیکھا تھا, آپ روزے رکھ رہے تھے لگاتار, ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. تو نبی علیہ السلام نے وہاں ایک جملہ کہا, یہ جملہ حضور نے اپنی امت کو بتا دیا. فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے. یہ ہے حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا ایکم مثلی, اور تم میں سے میرے جیسا کون ہے. تم نے مجھے روزے رکھتے ہوئے دیکھا اور تم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے, چلو اپنے اپنے روزے افطار کرو. اما عائشہ صدیقہ گھر کے اندر تھی, گھر کے اندر اما عائشہ صدیقہ وہ گواہی دے رہی ہیں کہ حضور نے گھر سے سحری نہیں کی. گھر کے باہر حضرت ابوبکر صدیق ہیں, گھر کے باہر عمر ہیں, گھر کے باہر عثمان ہیں, گھر کے باہر مولا علی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. گھر کے اندر والے گواہی دے رہے ہیں حضور نے گھر سے کچھ نہیں کھایا. گھر کے باہر والے گواہی دے رہے ہیں حضور نے باہر سے بھی کچھ نہیں کھایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی, اور تم میں سے میری مثل کون ہے, مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. گھر والوں کے سامنے بھی حضور نے نہیں کھایا, باہر والوں کے سامنے بھی حضور نے نہیں کھایا, روزے رکھ رہے تھے. صحابہ کو پھر حضور نے یہ پیغام دے دیا, فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں, بشر تو ہوں لیکن تم جیسا نہیں ہوں. یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کو بشر تو مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے. ہم انہیں سید البشر مانتے ہیں, بشریت کا سردار مانتے ہیں, بشریت کا فخر مانتے ہیں. تو قیامت کے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ محبوب خدا کی حیثیت سے وہاں کھڑے ہوں گے, ہم سارے پیش ہوں گے, لیکن حضور کو دیکھے گا وہی جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے جیسا نہ سمجھا ہوگا, جو دنیا میں بھی محبوب خدا سرور انبیاء سمجھتا رہا. قیامت کے دن اس کو پہچان نصیب ہوگی. بات یہ اصل میں اس پہ ختم ہونی ہے کہ قیامت کے دن حضور کی معرفت کس کو ملتی ہے. جس کو حضور کی پہچان ہو گئی اس کو مالک یوم الدین کے سامنے شرمسار نہیں ہونا پڑے گا. شرمندہ وہی ہوگا جس کو حضور کی پہچان نہیں ہوگی. تو اس لیے مالک یوم الدین کا مفہوم اتنا وسیع ہے. بس میں نے آپ کو ایک جملہ کہا ہے کہ مالک یوم الدین کو سمجھنا ہو تو تنہائی میں بیٹھ جائیے اور پھر اپنے اعمال پہ توجہ کرنا شروع کیجئے. میں کیا کرتا ہوں, احتساب کرنا شروع کر دیجئے اپنا, اور پھر اس طرف بھی نگاہ دوڑائیے کہ جب ارض مقدسہ ملک شام کے اندر میدان محشر بپا ہوگا اور مالک یوم الدین کے سامنے میں نے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اور ہمیں کیا بننا ہے, ہمیں وہ بننا ہے کہ اللہ سے جزا مانگیں, سزا مانگنے والے نہ بنیں, سزا لینے والے نہ بنیں. تو رب قدوس نے قرآن کریم میں بات ختم کر دی. اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے. تو
تو جب سارا کچھ اللہ کا ہے، میرا ہے کچھ نہیں، آپ کا ہے کچھ نہیں، تو پھر اکڑ نہیں بنتی، پھر غرور نہیں بنتا، پھر تکبر نہیں بنتا، پھر بھائی چارہ بنتا ہے، پھر اخوت، پھر پیار، پھر محبت، پھر دوستی، پھر وہ رشتہ جو جنت میں لے کر جانے والا ہے۔ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں دین کی تشریح کی، حضور نے 2 لفظوں میں، حضور فرماتے ہیں الدین النصیحہ، بس دین خیر خواہی کا نام ہے، سبحان بس حضور نے 2 جملے 2 لفظ ہیں، فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسولوں کی خیر خواہی، اللہ کی کتابوں کی خیر خواہی، اور مومنین و مومنات کی خیر خواہی۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی توحید پہ پہرا دینا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے رابطہ منظم کرنا۔ رسولوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں کا پیغام محبت عام کرنا، اور اللہ کے آخر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ بننا۔ اور قرآن کی خیر خواہی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنے کے لیے سر توڑ کوشش کرنا، قرآن کو سمجھنا، یہ قرآن کی خیر خواہی ہے۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، یہ قرآن کی خیر خواہی ہے۔ مومنین و مومنات کی خیر خواہی کیا ہے؟ اچھا مشورہ دینا، اچھی بات کہنا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مومنوں کا کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کہ تمہارے چہرے پہ کسی مسلمان کو دیکھ کے رونق آ جائے، تم مسکرا دو، فرمایا تمہارا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس لیے مالک یوم الدین اللہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہیے، اس کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ہونا۔ وہ جبار ہے، قہار ہے، یقیناً وہ سزا دے گا۔ جہنم اسی کی ہے، جس خدا کی جہنم ہے نا، جنت بھی اسی کی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وسعت رحمتی کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت کو وسعت آ گئی۔ جو اللہ جہنم کا مالک ہے نا، جنت کا بھی وہی مالک ہے۔ جہنم کی طرف دیکھ کے ڈرتے نہیں رہنا، جنت کی طرف دیکھ کے اس مالک کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے، قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کے آگے دوسرے مسلمانوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔